عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجدي فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال ابو بکر فی روایتہ من وراءکم ولیس فی روایتہ المقیر۔ حضرت ابو جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور مٹکا کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عبد القیس کے وفد کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سا وفد ہے، یا فرمایا کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اور خوش آمدید ہو اس قوم یا وفد کو جو رسوائی اور ندامت سے محفوظ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر قبیلہ حائل ہے اور ہم سوائے اشہر حرم کے آپ کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہمیں آپ ایسے واضح احکامات کا حکم دیجئے جن کے بارے میں ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دیں اور ان احکامات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ انہیں ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کا حکم دیا، اور آپ نے ان کو منع کیا دبا سے، حنتم سے، مزفت سے اور نقیر یا مقیر سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور ان کو اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی بتاؤ۔ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں من وراءکم ہے من ورائکم کی بجائے، اور ان کی روایت میں مقیر کا ذکر نہیں ہے۔